تنازعات سے بالکل بھی پاک نہیں رہا انفارچونیٹلی یہ سال بھی، بلکہ تنازعات سے بھرپور رہا. انسانی جانوں کا بہت نقصان ہوا، بہت خون بہا. اور ظاہر تنازعات کی بات کی جائے تو سب سے جو مرکزی تنازعہ رہا ہمارے اعتبار سے وہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازعہ رہا. 7 اکتوبر 2023 کو جس ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا تھا، وہ سلسلہ بھرپور جاری رہا، بربریت کے ساتھ جاری رہا. بچوں کو نہیں چھوڑا گیا، عورتیں نہیں بچیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، باپ، لوگ قطاروں میں نظر آئے روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے، بچے ننگے پیر قطاروں میں نظر آئے پانی کی ایک بوند کے لیے، مائیں اپنے نومولود کو لے کر روتی رہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کو لے کر پیٹتی رہیں. عالمی ضمیر کے کان پہ جو نہیں رہیں گی. اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب اگر محتاط اندازہ بھی لگایا جائے تو قریباً 50,000 جی ہاں 50,000 افراد اسرائیل نے اس ایک سال میں کم و بیش اپنی بربریت کا نشان بنا دیا اس کو. اور ظاہر ہے یہ سب بھی اس محدود انفارمیشن کے مطابق ہم بتا رہے ہیں کہ جو کہ مجھ تک اور آپ تک پہنچتی ہیں. اینڈ وی ہیو آل دی ریزنس ٹو بلیو کہ اس میں بہت ساری اطلاع ہے جو نہیں بھی پہنچتی. اس میں کسی اصول کا، کسی جنگی اصول کا خیال نہیں کیا گیا. اس میں ایمبولینسوں کو نشانہ بنایا گیا، اس میں اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا، اس میں ہر وہ بربریت ہوئی جس کا سوچا جا سکتا ہے. اور ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بربریت جاری ہے. یہ تو مرکزی نقطہ رہا یہاں، لیکن اس کے اثرات پھر پوری دنیا میں دیکھے گئے. اسرائیل نے اپنے حملوں اور اپنے توسیع پسندانہ جو معاملات ہیں ان کو بڑھایا. اسرائیل نے یمن میں بھی حملے کیے، اسرائیل نے لبنان میں بھی حملے کیے، اسرائیل نے شام میں بھی حملے کیے، اسرائیل نے ایران میں بھی حملے کیے. اور یہ جو مرکزی جو معاملہ تھا اس کے اثرات دنیا کے ان ممالک میں بھی دیکھے گئے. اگر ایران اور اسرائیل نے اپنی بھرپور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس طرز کے بھی حملے کیے جو کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فلمی منظر ہو یا بڑا ناقابل یقین لگے. اس سے پہلے تہران کی ایک سڑک پر چلتے ہوئے ایران کے ایک نامور سائنٹسٹ کو اسرائیل نے وہاں سے آپریٹ کرتے ہوئے بذریعہ روبوٹ نشانہ بنا دیا تھا. اور اس سال بھی ایک عجیب منظر دیکھا سب نے کہ جب لبنان کی سڑکوں پر ایک الگ ہی انداز کا ایک ٹیکنالوجی کا بھرپور مدد لیتے ہوئے اسرائیل نے اٹیک کیا حزب اللہ کے بہت سارے لوگوں کو. وہ جو پیجر ڈیوائس استعمال کرتے تھے جس کو عام طور پر سیکیور ڈیوائس سمجھا جاتا ہے، یکایک دیکھا گیا کہ وہ پیجر ڈیوائس جو ان لوگوں کے پاس تھی وہ اچانک ایک دھماکہ خیز مواد سے پھٹنا شروع ہوئی. تو کہیں لبنان کی کسی ایک سڑک پر کوئی شخص سبزی خرید رہا ہے جو کہ حزب اللہ کا کمانڈر ہے یا حزب اللہ کا کوئی عہدیدار ہے، وہ اچانک گر گیا، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. اور اس طریقے سے 1 2 3 4 بہت سارے واقعات ہونا شروع ہو گئے. اور پھر اس کی پوری ایک داستان ہے جس کی تکرار کا بھی یہاں وقت نہیں ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل نے پورا ایک آپریشن کو مینج کر کے میک شور کیا کہ وہ ڈیوائسز لبنان میں جائیں، حزب اللہ کے کمانڈرز کے پاس جائیں، وہ اس کو محفوظ ترین ڈیوائس سمجھیں، جبکہ اسی ڈیوائس کے اندر دھماکہ خیز مواد ہو اور وہ پھٹنے سے جانی نقصان ہو. اس طرز کی بہت ساری چیزیں 2024 میں ہوتی رہیں. اس کا دائرہ اس طرح میں نے کہا پھیلا تو پھر 14 اپریل تھا جب ایران نے اسرائیل پر 300 ڈرون اور میزائل حملوں سے اٹیک کیا، نشانہ بنایا. 1 اپریل کو اس سے پہلے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا. اب اس میں کتنی کامیابی ملی، کتنی رہے، اس میں سب کی اپنے اپنے کلیمز تھے. ایران نے ابتداً کہا کہ 50% اہداف کو ہم نے کامیابی سے نشانہ بنایا ہے. اسرائیل نے اس حملے کو ناکام قرار دیا. لیکن اسرائیل پر اس طرز کا حملہ کسی بھی ملک کی جانب سے یہ اپنی طرز کا ایک حالیہ تاریخ میں یقیناً پہلا حملہ تھا. اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا. اور اس کے بعد یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اتنے کم عرصے میں حماس، اسرائیل یا کسی بھی طریقے سے ایران سے جڑی ہوئی لیڈرشپ، اتنے کم عرصے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنے سارے لوگ منظر عام سے چلے گئے ہوں، اتنی ساری شہادتیں ہو گئی ہوں. اسماعیل ہانیہ کو اس وقت شہید کیا گیا جب وہ ایران کے صدر کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ایران آئے ہوئے تھے. تہران میں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر اٹیک ہوا اور اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا. حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا. یحییٰ سنوار کو شہید کر دیا گیا. یہ تو کچھ بڑے نام ہیں، اور بھی بہت ساری لیڈرشپ ہے کہ جس سے ہاتھ دھونا پڑا. اور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ جنگ یا کیا یہ معمہ، کیا یہ تنازعہ اپنے کسی اختتام کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اور یہ آگے بڑھے گا تو کتنا آگے بڑھے گا. اسی سے جڑی ہوئی ڈیولپمنٹ کسی نہ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے. یہ واقعہ اگرچہ ہوا تو اس سال کے آخر میں دسمبر میں، لیکن بہت بڑا واقعہ تھا اور اس کو بہت لوگ اس کو جوڑتے بھی ہیں اسرائیل اور یہ حماس اور یہ حزب اللہ اور ایران کے سارے ایپیسوڈ سے. وہ یہ ہوا کہ دسمبر کے مہینے میں شام میں
اسد خاندان کا جو 50 سالوں سے زیادہ بڑا اقتدار تھا اس کا خاتمہ ہو گیا. ان کو جو ہے وہ اپنا ملک اس کو چھوڑ کے جانا پڑا, کہیں پناہ نہ ملی. اب بھی اس وقت وہ رشیا میں موجود ہیں. ان کے والد پہلے حافظ الاسد حکمران تھے, پھر بشار الاسد حکمران تھے, لیکن شام میں اسد خاندان کی 53 سالہ حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا. اور اگین اب 2025 کے بڑے سوالات میں سے ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا اب شام میں استحکام آ جائے گا؟ شام بلا شبہ دنیا کی وہ سرزمین ہے کہ جس میں شاید اگر پچھلے کچھ سالوں کا مجموعہ کیا جائے تو اتنا خون کہیں نہیں بہا جتنا شام میں بہا ہے. تو ظاہر ہے یہ دعا بھی کہ اللہ کرے کہ اب وہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے. یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی تنازعات کے حوالے سے. روس اور یوکرین کی جنگ اس سال بھی جاری رہی, ابھی بھی جاری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پر ایک خاص پوزیشن ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ اس جنگ کو ختم کرواتے ہیں یا نہیں. دعوت انہوں نے یہی کیا تھا. اب تک 57,000 یوکرینی فوجی امریکی میڈیا کے دعوے کے مطابق مارے جا چکے ہیں. جنگ ہمیشہ تباہی لاتی ہے. درجنوں شہر ملبے میں تبدیل ہوئے, لاکھوں افراد بھوک سے بے گھر ہوئے اور یہ سلسلہ جاری رہا. ایسی ہی ایک اور تبدیلی جس کے لانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ناکام ہو گئی, اور وہ معاملہ تھا جنوبی کوریا کا. یہ مہینہ بھی تھا دسمبر کا, سال کا آخری مہینہ تھا. 3 دسمبر تھا جب جنوبی کوریا کے صدر نے ملک میں مارشل لاء لگانے کا اعلان کر دیا. اعلان ہو گیا, عمل نہیں ہو سکا. جنوبی کوریا میں مارشل لاء نہیں لگا. شدید رد عمل آیا, عوامی رد عمل آیا, پارلیمانی رد عمل آیا, اور پارلیمنٹ کے مطالبے کے بعد ایکچولی یہ ہوا کہ صدر جنہوں نے مارشل لاء کا باقاعدہ اعلان کیا تھا ان کو چند ہی گھنٹوں بعد مارشل لاء لگانے کا اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا, اور خود وہ صدر صاحب جو ہے وہ بہت مشکل میں پڑ گئے اور جنوبی کوریا میں یہ نہ ہو سکا. پہلے ہم نے انتخابات کے نتیجے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا تبدیلیاں آئیں, اور پھر تنازعات کے نتیجے میں کیا تبدیلیاں آئیں یا آتے آتے رہ گئیں, وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی.